کھڑے ہو کر کھانا یا پینا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کھانے اور پینے سے کوئی بیماری لگتی ہے؟ بالکل نہیں ہے، جھوٹ ہے، سنت ہے، عمومی سنت بیٹھ کر کھانا پینا ہے، کبھی کبھار کھڑے ہو کر کھانا اور پینا یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں جو مولا علی کا ذکر ہے کہ کوفے کی مسجد میں انہوں نے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، ایک تشت لایا گیا، وہ پانی اس میں جمع کیا گیا، انہوں نے وضو کیا، باقی پانی اسی میں گرا تاکہ مسجد گیلی نہ ہو۔ اس کے بعد جس برتن سے وہ وضو کر رہے تھے وہ کوزہ تھا یا لوٹے کی کوئی فارم تھی، سیدنا علی نے کھڑے ہو کر اس کو پیا اور کہا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے نا کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، اس حدیث کے نیچے یہ بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ شرح میں محدثین کہ یہ والی حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ حدیث یہ ہے، بعد میں حضور نے اجازت دے دی تھی۔ جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے، اور نبی الاسلام نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا۔ یہاں تو اتنی بحث کسی زمانے میں رہی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں، انگریزوں کا طریقہ ہے، یعنی بیٹھنا بھی زمین پہ بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے، تو یہ بھی انگریزوں کا طریقہ ہے، اور بھائی کھڑے ہو کر بھی کوئی کھا پی لے تو یہ جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے، عمومی بیٹھ کے ہی ہے، کبھی کبھار ہو تو جائز ہے، گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جی کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے گا، جو آپ نے کہا کہ جی کیا اس کا نقصان ہوگا، جی وہ نقصان بتاتے ہیں، جی کھڑے ہو کے جو پانی پیتا ہے نا سیدھا مسانے پہ لگتا ہے جا کے۔ پتہ نہیں ان کے بزرگوں کو سائنس بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، یا ان کے مسانے کسی اور جگہ پہ تھے، مسانے تک تو بات ہی نہیں پہنچتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کن کن راستوں سے گزر کے مسانے پہ تو اینڈ پہ پہنچتا ہے۔ اس پانی نے تو معدے میں جانا ہے، آنتوں میں جانا ہے، گردوں سے صفائی ہونی ہے، اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ لگتا ہے، اس سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، استنجا کرتے ہوئے پانی اوپر چڑھ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس میں باقاعدہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ معدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ معدے تک پہنچنے کے لیے پانی کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، آپ موٹر بھی لگائیں نا تب بھی معدے تک پانی پہنچا نہیں سکتے کہ کن کن راستوں سے گزر کے پہنچنا ہے۔ چونکہ ہمارے بزرگوں کو نہ سائنس آتی تھی، یہ لوگ دلوں کا حال جانتے تھے، اور حالت یہ ہے کہ جو جسم میں مختلف اعضاء ہیں ان کی لوکیشن بھی ان کو پتا تھی، دل کے اندر جان لیتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دل کہاں پہ ہے اور معدہ کہاں پہ ہے، اور معدے کے بعد کہاں کہاں سے چیز گزرنی ہے، پہلے چھوٹی آنت آنی ہے، پھر بڑی آنت آنی ہے، اور پھر اس طریقے سے، یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم گولڈا بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اوپر، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 1998-99 کی، تو وہاں پر بھی، اور داتا دربار المشہور علی اجمیری صاحب کے مزار پہ بھی نا آپ کو کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، نظر آئیں گے، سفید پگڑیاں ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موٹی سی تسبیح رکھی ہے، یوں پھیرتے ہیں، اور وہ ان کا دل یہاں پہ نا ایسے ایسے ان کی یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے، اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا قلب جاری ہوا ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ تو بعد میں جب سائنس پڑھی تو ہمیں پتا چلا کہ دل تو کبھی بھی اس طریقے سے دھڑک ہی نہیں سکتا کہ آپ کی یہ قمیض ہلائے، اور اس کے لیے سائنس بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ نیچے کوئی ہارڈ چیز ہے، وہ آپ کی پسلی ہے، پسلیوں کے پیچھے دل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں دل کتنی بھی زور سے دھڑکے پسلیوں سے تو باہر نہیں آ سکتا، تو یہاں جو یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اوپر والا، اس کی وہ پریکٹس کر کر کے وہ آپ یہ والا بھی لانا شروع کر دیں، یہ بھی ہلے گا، دل ادھر شفٹ کر لیں۔ اور دیکھیں انہوں نے سارا فراڈ بچایا ہوا ہے، جتنے قلب جاری کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھے یار دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے، دل کبھی بھی یہاں دھڑک ہی نہیں سکتا، جو مرضی آپ کر لیں۔
ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اس کے پیچھے پسلی ہیں, اور اس دل تک پہنچنے کے لیے جب بائی پاس ہوتا ہے نا, گرائنڈر چلایا جاتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر نا پوری اینیمیشن اوریجنل بھی آپریشن رکھے ہوئے ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک گرائنڈر چلتا ہے, وہ پسلیوں کو یوں کھولتے ہیں, پھر اندر سے وہ دل نکالتے ہیں, اسے وقتی طور پر مشین کے اوپر رکھتے ہیں, بلڈ کے سسٹم کو, پھر وہ بائی پاس کرتے ہیں. اور آپ کے بزرگ روحانی آپریشن کرتے رہے, اور تھوڑے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل ہوتا کتنے ہے. اس گوشت کو حلال آ کے بتا رہے قلب جاری ہویا ہے. قلب اللہ کے فضل سے ہر انسان کا جاری ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, کیونکہ قلب بند ہو گیا تو بند ہی ختم ہو جائے گا, تو وہ جاری ہے. اللہ کا شکر ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں.